دعا جو ہے میری یہ یہاں قبول ہو یا آخرت میں، یہ خدا چونکہ ہماری مصلحتوں کو بہتر سمجھتا ہے۔ مثلا آپ اولاد والے مسئلے میں دیکھیں کہ جب حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو مار دیا، بچہ تھا، چھوٹا تھا، کھیل رہا تھا، مارے، حضرت موسیٰ بڑے حیران ہوئے، تو انہوں نے آگے سے فرمایا کہ تمہیں نہیں پتہ، جب جواب دیا حضرت موسیٰ کو، قرآن مجید میں ہے کہ اس بچے نے بڑے ہو کر ماں باپ کی بھی گمراہی کا باعث بننا تھا، اس نے اتنا بڑا شیطان بننا تھا کہ والدین کو بھی ایمان سے نکال دینا تھا۔ اب ظاہر اولاد نعمت نظر آ رہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہ اولاد ہمارے لیے اور بڑی آزمائشوں کا باعث بن جائے، ہو سکتا ہے ہماری آخری زندگی کے آخری ایام جس میں حالت ایمان سے دنیا میں جاؤں، یہ مجھے اس حالت پہ بھی نہ رہنے دیں۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ ہر دعا جو ہے اس کی جو مصلحت ہے، اس کے حوالے سے آئندہ کا جو زمانہ ہے وہ خدا دیکھ رہا ہے۔ قبلہ آپ کی اس بات سے مجھے یاد آ گیا، حضرت موسیٰ کا ہے یا جناب عیسیٰ کا، میرے ذہن سے واقعہ نکل رہا ہے۔ وہ جاتے ہیں کہ تالاب کے کنارے ایک تھوڑا سا معذور بچہ ہوتا ہے، دوسرے بچے اس کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں، تو جناب موسیٰ کو یاد، نبی اللہ کو ترس آتا ہے، پروردگارا تیری بارگاہ میں درخواست ہے اسے بہتر فرما دے۔ تو دعا قبول نہیں ہوتی ہے، تو پروردگارا تو نے کیوں بولا؟ مصلحت ہے موسیٰ، یہ نبی المصلحت ہے میرے۔ کہتا بار اللہ یہ مجبور ہے، دے دے اسے صحت۔ کہتا یہ تیری خاطر میں سے صحت دیتا ہوں، ابھی دیکھو۔ وہ پروردگار اسے سلامت کرتا ہے، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے۔ وہ ان سارے بچوں کو جو اسے تنگ کر رہے ہوتے ہیں ایسے گریبان سے پکڑ کے 3-4 بچوں کو نیچے تالاب میں کودتا ہے اور چاروں کو مار دیتا ہے جی جی تالاب کے اندر۔ کہتا ہے موسیٰ، کہتا ہے میرے نبی، میں نے اس لیے اسے سلامتی نہیں دی ہے۔ جی جی، لہٰذا یہ اس کی مصلحت پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ دنیا کے معاملے میں جو دعائیں ہیں وہ یہی ہیں، کبھی خدا قبول کرتا ہے، کبھی نہیں کرتا، اور اس کا اجر روز محشر دے گا۔ لیکن کچھ دعائیں ایسی ہیں جو خدا ضرور قبول کرتا ہے ہر صورت میں۔ وہ کون سی ہیں؟ جو ہم اپنی آخرت کے لیے مانگتے ہیں، جو ہم اپنی نمازوں کی لذت کے لیے مانگتے ہیں، جو ہم اپنی موت حالت ایمان کے لیے مانگتے ہیں، جو ہم اپنی قبر کی نورانیت کے لیے مانگتے ہیں، جو ہم رزق حلال کمانے کے لیے مانگتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں کہ پروردگارہ ہماری اولاد کو جو ہے وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ قرار دے۔ اس طرح کی دعائیں کہ جن کا تعلق اس جہان آخرت سے ہوتا ہے، چونکہ دنیا میں جو اعمال صالح ہیں اس کا بھی، تو ان دعاؤں پر خدا کی خاص توجہ ہوتی ہے، چونکہ یہ دعا وہی ہے جو ہونی چاہیے۔ اصل میں ہماری کچھ دعائیں واقعاً ہونی چاہیے، وہ ہم مانگتے نہیں ہیں، جو نہیں ہونی چاہیے وہ ہم مانگ رہے ہیں۔ مثلا اللہ نے ہمیں بھیجا اس دنیا میں چند روز کے لیے، تو ہم تو لانی عمر کی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ خدا نے قرار یہ ہے کہ ہمیں آزمانا ہے، جیسے خدا قرآن مجید میں کہتا ہے میں تمہیں آزماؤں گا، کبھی تمہارا رزق کم کروں گا، کبھی بیماری دوں گا، کبھی تمہیں خوف طاری ہوگا، کبھی بھوک آئے گی۔ خدا نے چند چیزوں کا نام لیا کہ میں نے تمہیں چند چیزوں سے آزمانا ہے۔ تو اب یہ جو بھوک آ رہی ہے، بیماری آ رہی ہے، اولاد نہیں ہو رہی، یا مختلف قسم کے حادثات آ رہے ہیں، یہ تو خدا نے پہلے سے کہا یہ ہونے ہیں۔ ہاں، دعا پھر کون سی مانگنی چاہیے؟ ان حالات میں ہمیں صبر و تحمل سے خدا کی جو مشیت ہے اسے قبول کرنا چاہیے۔ اس میں اگر دعا مانگنی چاہیے، یہ مانگنی چاہیے کہ پروردگارہ مجھے ثبات قدمی عطا فرما، خدایا مجھے ان مشکلات کے اندر اپنے ایمان پر قائم رہنے کی توفیق دے، اپنے دین پر قائم رہنے کی توفیق دے۔ کہیں میں کسی پر ظلم نہ کر بیٹھوں، ٹھیک ہے مجھ سے ظلم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے میں بیماری کی حالت میں ہوں، میں بھوک کی حالت میں ہوں، کہیں میں حرام کار نہ کر بیٹھوں۔ سب سے بڑی بات یہ دعائیں کرنی چاہیے، اور اپنی آخرت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ جس طرح کہ ہمارے مولا امام سجاد علیہ السلام کی ایک دعا کا ایک جملہ ہے، میں صرف وہ آپ کی خدمت میں، صحیفہ سجادیہ کی 20ویں دعا ہے، مکارم اخلاق کے عنوان سے جو مشہور دعا ہے مکارم اخلاق، اس کا ایک چھوٹا سا فقرہ آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں کہ مولا جو ہیں وہ پروردگار سے کہتے ہیں کہ خدایا دنیا کی جو مشکلیں ہیں، اس کی جو گرے ہیں تو خود حل کر دے، مجھے اس میں مشغول نہ کر۔ وَاسْتَعْمِلْنِي بِمَا تَسْأَلُنِي غَدًا عَنْهُ، مجھے کس چیز میں مشغول کر؟ اس چیز میں مشغول کر جس کے بارے میں تو نے کل مجھ سے سوال کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَاسْتَفْرِغْ أَيَّامِي فِي مَا خَلَقْتَنِي لَهُ، اور جس چیز کے لیے تو نے مجھے خلق کیا ہے، میرے ایام، میرے جو دن باقی ماندہ ہے اس میں مجھے توفیق۔ جزاک اللہ، یہ دعا ہماری۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، سلامت رہیے، اللہ آپ کی